مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عالمزیب خان ہے۔ میں بائی پروفیشن نیورو سرجن ہوں۔ میں نے MBBS کیا ہے، اس کے بعد FCPS، اور اس کے بعد میں یونائٹڈ کنگڈم چلا گیا تھا۔ وہاں پہ کوئین الزبتھ ہاسپٹل برمنگھم میں نیورو سرجری کی فیلوشپ کی، جو 2 سال پہ مشتمل تھی۔ ابھی میں واپس کوئٹہ آیا ہوں تاکہ میں یہاں پہ اپنی پریکٹس کر سکوں، سول اس شعبے میں لوگوں کی خدمت کر سکوں، اور انشاءاللہ سول ہاسپٹل میں صبح کے ٹائم ہوتا ہوں، اور سیکنڈ ٹائم میں راحت ہاسپٹل اور جیلانی ہاسپٹل کوئٹہ میں ہوتا ہوں۔ ہمارا کام بیسکلی یہ ہے کہ جو بھی اعصاب کے متعلق جو بھی مشکلات ہوتی ہیں، جو بھی ڈیزیزز ہوتی ہیں، جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں اور ان کی تشخیص، ان کا علاج، معالجہ، وہ سب ایک نیورو سرجن کے اسپیشلٹی کے انڈر آتا ہے۔ اس کو یہاں پاکستان میں نیورو سرجری کہا جاتا ہے، لیکن باہر دنیا میں اس کو سرجیکل نیورولوجی کہا جاتا ہے۔ وہ اس بنا پہ کہ ہمارا کام صرف سرجری ہی نہیں ہے، بلکہ سرجری جو ہے ایک ایسپیکٹ ہے، ایک حصہ ہے ہمارے ٹوٹل اس کے فوٹے کا۔ تو ہمارا کام یہی ہے کہ دماغ کا علاج، دماغی امراض کا علاج، رگ نساء، اعصابی مشکلات جو ہوتی ہیں، ڈپریشن وغیرہ، اور اس کے علاوہ جو ٹیومرز ہوتے ہیں، جو کینسر ہوتا ہے، نہ صرف دماغ کا بلکہ جس کو حرام مغز یا اسپائنل کارڈ کہتے ہیں، ان کی جو بھی مشکلات ہوتی ہیں، جو بھی ڈیزیزز ہوتی ہیں، ان کی تشخیص، ان کا علاج، اور اگر دوائی سے نہ ہو پائے تو پھر آپریشن بھی ہم ہی کرتے ہیں۔ اسی طرح رگ نساء وغیرہ جو ہے اس کا وہ بھی ہمارے اس میں آتا ہے، اور وہ اس کا علاج بھی ہم ہی کرتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کو سرجیکل نیورولوجی اگر کہا جائے تو بہتر ہے، اور ہمارا کام سرجری ہی نہیں بلکہ ہمارا کام ایک مریض کی، جیسے میں نے کہا، ان کی بیماری کی تشخیص، ان کی بیماری کا علاج، اور یہ دیکھنا کہ ان کی کوالٹی آف لائف کتنی بہتر ہوئی ہے۔ پہلے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ میڈیکل اور کنزرویٹیو مینجمنٹ پہ پیشنٹ کو ٹریٹ کریں۔ اس میں میڈیکل اور کنزرویٹیو ٹریٹمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لائف، جس کو ADLs کہتے ہیں، ان کی ماڈیفیکیشن، ایکسرسائزز، اور اس کے ساتھ میڈیسنل ٹریٹمنٹ بھی، جیسے پین کلرز ہوگی، اور نیوروپیتھک پین کے لیے جو میڈیکیشن ہے وہ دیتے ہیں، اینٹی ڈپریسنٹس ہوگی، اینٹی سائیکوٹکس ہوگی، جو بھی ہیں، along with the help of our neurologists، ہم لوگ وہ ڈسکس کر کے، اور پیشنٹ کو ہم لوگ ایک کیس کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ اور سرجری جو ہے اٹس دا ویپن آف لاسٹ ریزورٹ۔ جب بالکل سب کچھ، ہر قسم کا علاج ناکام ہو جاتا ہے تو پھر ہم لوگ سرجری کی طرف جاتے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارا جو فیلڈ ہے، ہماری جو فیلڈ ہے، اس میں 75 to 80% جو ہم لوگ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں پیشنٹس کی، وہ نان سرجیکل ہے۔ باقی جو رہ گئے 20 to 25% یا 15 to 20%، وہ جیسے میں نے پہلے کہا، جب کوئی بھی میڈیکیشن، کوئی بھی کنزرویٹیو جو پلائز ہیں وہ فیل ہو جائیں اور سرجری واحد آپشن رہ جائے، تو پھر پیشنٹ اور ان کی فیملی کے ساتھ پراپر ڈسکشن کے بعد جب یہ ہم لوگ فیصلہ لے لیتے ہیں کہ سرجری ہی کرنی ہے، سرجری کے بغیر اور کوئی آپشن، کوئی چارہ نہیں، تو پھر ہم لوگ سرجری آفر کرتے ہیں پیشنٹ کو۔ برین ٹیومرز جو ہیں ڈفرینٹ ٹائپس کے ہیں۔ جو سب سے کامن ہے، میرے خیال میں شاید عام عوام کو یہ پتہ نہ ہو، لیکن جو سب سے کامن ہے اس کو بینائن ٹیومر کہتے ہیں۔ جو بینائن کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ٹیومر، وہ دانہ، وہ رسولی آپ نکال دیں تو پھر اس کی پھر سے وہ بننا یا وہ پیشنٹ کے لیے ڈیڈلی ہونا وہ ناممکن ہوتا ہے۔ تو 40 to 45% جو ٹیومرز ہیں برین کے، وہ تو جیسے میں نے کہا کہ آپریشن سے یا میڈیکیشن سے وہ ایک بار جب ٹریٹ ہو جائیں، کیور ہو جائیں،
تو پھر وہ پیشنٹ کو واپس ہوتے ہی نہیں. اور باقی جو ٹیومرز ہیں وہ گریڈ 1 سے گریڈ 4 تک، اس میں ڈفرینٹ گریڈس ہیں، اور اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جو سب سے ڈیڈلی ٹیومر ہے، جو جس کی پروگنوسس سب سے خطرناک ہے، اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیشنٹ کی حالت یا ان کی لائف جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. لیکن جو باقی موسٹ آف دا ٹیومرز جو ہیں ان کی وہ نہ صرف وہ پیشنٹ ان ٹیومر سے کیور ہو جاتے ہیں، بہتر ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کو پھر یہ تکلیف زندگی میں واپس ہوتی بھی نہیں. اس کا پین یا جس کو رگ نسا عام اصطلاح میں کہتے ہیں، یہ ہر مریض کا اس کا جو ہے ان سے جب آپ پوچھیں تو وہ الگ پریزنٹیشن کے ساتھ آپ کو اپنے سمٹمز بتاتا ہے. یہ آپ کو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کچھ کھچ رہا ہو، کوئی چیز کھچ رہی ہو آپ کے، نہ صرف پیٹھ میں درد ہوتا ہے بلکہ آپ کے پیر میں بھی درد ہوتا ہے. اور پھر جس لیول کا ڈسک ہوتا ہے، جو آپ کے بدن میں مورے ہیں، اور 33 مورے ہیں ٹوٹل، جس مورے پہ جن دو موروں کے درمیان جو ڈسک مسئلہ کرتا ہے اسی کے مطابق آپ کو پیر میں درد ہوتا ہے. تو اگر آپ کا کوئی اوپر کے لیول کا ڈسک ہے تو آپ کے پیر کے آگے کے حصے کی طرف درد ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ درد جو ہے کبھی کبھار بلکہ اکثر چلتے وقت آپ کو زیادہ فیل ہوتا ہے، کوئی وزن اٹھانے کے ساتھ آپ کو زیادہ فیل ہوتا ہے، جھکنے کی وجہ سے آپ کا درد زیادہ ہوتا ہے. اکثر پیشنٹ پریفر کرتے ہیں، وہ زیادہ آرام فیل کرتے ہیں جب وہ لیٹے ہوئے ہوں، جب وہ چل نہ رہے ہوں، کام نہ کر رہے ہوں. تو یہ درد اور اس درد کا مسئلہ یہ ہے کہ عام پین کلر سے یہ درد ختم بھی نہیں ہوتا. اس کے لیے اسپیشل جو جیسے میں نے کہا نیوروپیتھک ڈرگز ہوتی ہیں، نیوروپیتھک پین کے لیے وہ ڈرگز جو ہے اس پین میں مدد دیتی ہیں. اس میں یہ پیشنٹ جن کو ڈسک کا مسئلہ ہوتا ہے، ایک تو جیسے ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ ایک تو ان کو پین ہوتا ہے، نہ صرف بیک میں پیٹھ میں بلکہ پیر میں بھی فیل ہوتا ہے. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ان کو دونوں پیروں میں پین فیل ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اپنے پیر کبھی کبھار ان کے پیر سن ہونے لگتے ہیں تو ان کو کچھ محسوس نہیں ہوتا ہے، ٹھنڈا گرم یا اس طرح کی جو وہ ہے، یا ان کو اپنے پیر ایسے لگتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر جیسے سو گئے ہوں. تیسرا یہ ہے کہ اگر وہ ڈسک بڑھتا رہے اور اس کا علاج نہ ہو تو پھر ان کے پیروں میں کمزوری بھی ہوتی ہے. کمزوری یہ ہے کہ یا تو ان کا پیر جب وہ چلنے میں ان کو کمزوری اگر محسوس ہوتی ہے، یا ان کو اپنا بیلنس رکھنے میں چلتے ہوئے اس میں دشواری محسوس ہوتی ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ اگر ڈسک بہت زیادہ ہو جائے تو اس کو کارڈا ایکوائنا سنڈروم کہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ان کو یا پاخانہ یا ان کا پیشاب ان کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے اور وہ خود بخود نکلتا ہے. تو یہ کچھ 4-5 ایسے مسئلے ہیں جو ڈسک والے پیشنٹس کو محسوس ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں. بیک سرجری اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے، ایک تو مطلب ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں. ایک تو پیشنٹ کی ایج، پیشنٹ کی جو ڈسک ہے اس کا کتنا لیول ہے، کتنا اس نے کمپریس کیا ہوا ہے نروز کو، اور تیسرا یہ کہ پیشنٹ کی جنرل ہیلتھ، چوتھا یہ کہ پیشنٹ کام کیا کرتا ہے، پانچواں یہ کہ آیا ان کا بیک کا مسئلہ زیادہ ہے، بیک پین، یا ان کے پیروں کا مسئلہ زیادہ ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بیک سرجری جیسے یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ڈفر کرتی ہے. بیک سرجری بیک پین کے لیے زیادہ فائدہ مند سود مند ثابت نہیں ہوتی عام خاص، لیکن بیک سرجری پیروں کے درد کے لیے جس کو رگ نسا کہتے ہیں اس کے لیے بہت ہی کارآمد ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ کا جو بیک پین ہے اگر وہ میڈیسن سے، ایکسرسائز سے، ماڈیفکیشن آف لائف اسٹائل سے، ان تینوں چیزوں سے کوئی فرق نہیں کرتا تو پھر بیک سرجری ان کے لیے بھی ایک بہت اچھا سود مند آپشن ہے. عام پبلک میں یہ مطلب اگر ہم کہیں کہ 90 سے 95% لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیٹھ کی سرجری بالکل کسی صورت نہ کرنی چاہیے. ابھی یہ میں مانتا ہوں کہ یہ ایک رائے ہے، اور لیکن ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں، ہم لوگ
हम लोग का डे इन डे आउट काम ही यही है। और हम लोग देखते हैं कि जो भी पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हम लोगों ने ऑपरेट किए हैं वो बहुत ही सेटिस्फाइड हैं, और उनके जो पेन वगैरह था, जो भी कंडीशन न्यूरोलॉजिक थी, वो बिल्कुल उनसे वो बेहतर हो जाते हैं, और आखिर में वो दुआएं देते हुए अल्हम्दुलिल्लाह वो जाते हैं। मरहम की वेबसाइट पे आप बिल्कुल मेरा अपॉइंटमेंट ऑनलाइन भी ले सकते हैं, क्लिनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, और एनी टाइम जब भी ऑनलाइन तो मैं ऑलमोस्ट I'd say 15 to 16 hours a day में अवेलेबल हूँ, और क्लिनिक में मैं 6 to 9 अवेलेबल हूँ। और मरहम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप डॉक्टर और पेशेंट का जो वो एक है वो उन्होंने आसान कर दिया है, और मैं बिल्कुल आपको वो यही मशवरा दूंगा कि आप मरहम को मरहम और उस पर बिल्कुल मेरी अपॉइंटमेंट आप बिल्कुल बुक कर सकते हैं। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।